الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تؤسر وتأمن بالغيب وبك نستعين سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وييسرك لليسرى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ذوق و شوق کے ساتھ ثواب کے لیے سے نماز و نبوشی پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد أفضل صلواتك اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل وسلم على روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأرواح وصل وسلم على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في القلوب وصل وسلم على جسد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأبدان وصل وسلم على قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في القبور اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا يا رب وسلم سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ہر قسم کی حمد و ثنا کے بعد قرآن کریم میں سے ایک آیت چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے کئی دنوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کے واقعات چل رہے تھے تو آج بھی انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے جو واقعات ہیں وہ چند آپ کے سامنے ذکر کریں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے اور اس لیے مجھے تو اس کے اندر بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو پڑھتا ہوں پھر میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو بھی اس سے واقعات کو سناؤں تاکہ ہمارا اور زیادہ ایمان بڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ بنی مدلج یہ ایک قبیلہ تھا عرب کے اندر
یہ عرب کا ایسا قبیلہ تھا جس کے اندر بہت سارے نجومی تھے، جس کو قیافہ شناس کہا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ ہیں جو ہاتھ اور چہرے کو دیکھ کر بندے کو پہچان لیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ اس طرح کا آتا ہے۔ ویسے تو نجومیوں کو ہاتھ دکھانا ہماری شریعت کے اندر حرام ہے، نہیں دکھا سکتے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 7 یا 8 سال کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے۔ تو ایک آدمی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ ابو طالب عبد المطلب کا پوتا ہے۔ اس نے کہا کہ اس بچے کے پاؤں اور وہ پاؤں جو مقام ابراہیم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان جو آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں، جو حضرات خاج عمرے پہ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک باکس سا بنا ہوا ہے، اس کے اندر وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اس بچے کے پاؤں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان جس پتھر پر ہیں یہ آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پاؤں کے نشان جس پتھر پر تھے کہ جب آپ نے بیت اللہ کی بنیاد رکھی تھی تو اس وقت اس پتھر پر آپ پاؤں رکھتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی تھی کہ جب بنیاد سے لے کر اوپر تک جب آپ اوپر جاتے تھے تو وہ پتھر آپ کو اوپر لے کے چلا جاتا، جب نیچے آنا چاہتے تھے تو وہ پتھر آپ جو ہے آپ کو نیچے لے کے آتا تھا۔ تو آج کل کا جدید دور ہے کہ آپ حضرات جو حج عمرے پہ جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو بندے بلڈنگوں میں جا کر رہتے ہیں وہاں ہوٹلوں کے اندر تو بڑی بڑی منزلیں ہیں، 20 منزلہ 30 منزلہ 40 منزلہ، تو اگر کوئی آدمی سیڑھیوں کے ذریعے سے جائے تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ وہاں پر لفٹ لگی ہوتی ہے کہ وہاں پر بندہ بٹن دباتا ہے، لفٹ میں بیٹھتا ہے تو وہ آپ کو سیکنڈوں کے اعتبار سے، یعنی سیکنڈوں کے منٹوں نہیں سیکنڈوں میں آپ کو وہ آپ کی منزل 3ری 4تھی پر بھی لے جائے گی۔ جب آپ واپس آنا چاہیں بٹن دبائیں وہ آپ کو نیچے لے جائے گی۔ تو گویا کہ آج کل اگر جدید دور میں اس کا معنی کیا جائے تو یہ ہوگا کہ وہ پتھر جو ہے وہ ایک لفٹ کا کام دے رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ پتھر سب چیز ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو اتنا نرم کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات، بلکہ اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ پاؤں کے تلووں کے نیچے جو چھوٹی چھوٹی لکیریں ہوتی ہیں اس کے نشانات بھی اب تک موجود ہیں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اس بچے کے پاؤں اور ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات جو مقام ابراہیم پر ہیں اس کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ تو کہنے لگا لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، لگتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے ہیں۔ تو جناب عبد المطلب نے کہا میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جب اس کے بچے کے نام رکھنے کی باری آئی تھی تو اس کا نام محمد رکھا گیا، اور پتہ چلا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جیسے ان کے پاؤں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان پاؤں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں تو یہ قیامت تک ان کے قدموں پر چلیں گے۔ یعنی ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملت ابراہیم کہا گیا ہے۔ تو یہ ایک واقعہ تھا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ، جناب عبد المطلب جو آپ کے دادا ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا سفر جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہوا۔ اس وقت جو بادشاہ تھا نجاشی سے پہلے شاہ حبشہ، وہ اس وقت حکمران تھا اور وہاں پر انقلاب برپا تھا۔ تو میں نے سفر کیا اور سفر کرنے کے بعد جب وہاں پہنچا
تو وہ اپنے تخت سے نیچے آیا، اس نے آ کر میرا استقبال کیا۔ استقبال کرنے کے بعد اس نے، سارے لوگ سامنے کھڑے ہیں بادشاہ کے، لیکن اس نے مجھے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھایا۔ پھر اس نے میری خیریت دریافت کی، پوچھنے کا کہ کہاں سے آئے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں مکہ سے آیا ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام عبد المطلب ہے۔ تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میرے والد کا نام ہاشم ہے، میں ہاشم کا بیٹا ہوں۔ کیا کرتے ہو؟ تو جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ بھائی میں تجارت کا کام کرتا ہوں، تجارت کی غرض سے آیا ہوں، اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کی سرداری میرے سپورٹ کر رکھی۔ تو اس نے کہا کہ عبد المطلب، میرے علم کے مطابق تیرے خاندان میں یا تیری اولاد میں ایک بچہ پیدا ہو چکا ہے یا پیدا ہوگا۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کا ذکر کیا، کہنے لگا اس کی آنکھیں ایسی ہوں گی، چہرہ ایسا ہوگا اور اس کا قد ایسا ہوگا۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر ایسا حسن رکھیں گے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے حسین بھی اس کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ پھر اس نے کہا کہ وہ جو ہے نبوت کا اعلان کرے گا، اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بچپن کے اندر اتنا حوصلہ اور تدبر عطا فرمائیں گے۔ پھر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے علم عطا فرمائیں گے، اور ایسا علم اس کے پاس آئے گا کہ دنیا میں کسی اور کے پاس اس جیسا علم نہیں ہوگا۔ اور کہنے لگا کہ وہ بچہ یتیم ہوگا، اس کا ابا فوت ہو چکا ہوگا، اور 6 سال کی عمر میں اس کی اماں بھی فوت ہو چکی ہوگی۔ میرے علم کے مطابق یقیناً وہ بچہ تیرے خاندان کے اندر ہوگا۔ تو جناب عبد المطلب نے کہا بات آپ کی بالکل درست ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں، میرے ہاں وہ بچہ ہے، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام رکھا ہے، اور اس کی پیدا ہونے سے پہلے اس کے والد، اس کا نام عبداللہ تھا، وہ میرا بیٹا تھا، اس کا انتقال ہو چکا ہے، اور گزشتہ سال یعنی پچھلے سال اس کی اماں بھی فوت ہو چکی ہیں، اور ان کی عمر بھی 6 سال تھی۔ تو پھر اس نے کہا کہ عبد المطلب، اللہ تعالیٰ تجھے بھی اور مجھے بھی زندہ رکھے کہ جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرے گا، اللہ اس کے سر پر نبوت کا تاج رکھیں گے، اور یہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ اس کے قدموں میں جھکا دیں گے، اور شام کے محلات اس کے زیر نظر آ جائیں گے، زیر اثر آ جائیں گے۔ اور کہا جب یہ آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے جائے گا، فرشتے اس کا استقبال کریں گے۔ اور پھر کہا کہ دیکھو کہ میرے علم کے مطابق کہ اس کا دارالحکومت یثرب یعنی مدینہ طیبہ ہوگا، کیونکہ مدینے کا پرانا نام یثرب ہے، یہ پرانا نام مدینے کا یثرب تھا۔ تو کہا میرے علم کے مطابق اس کا دارالحکومت مدینہ طیبہ ہوگا۔ پھر اس نے کہا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر میری زندگی کے اندر آ گئے تو میں اس نبی کا کلمہ پڑھوں گا، اس کی نبوت کا اقرار کروں گا، اعتراف کروں گا۔ تو اس کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ وہ آدمی جو شاہ حبشہ تھا، بادشاہ تھا، وہ فوت ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا جو جانشین اس کا بادشاہ بنا، تو اس نے اپنے بادشاہ کی پیشین گوئی جب اس نے پڑھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر اعلان کیا اپنی نبوت کا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینے آ گئے، پھر آپ وہ آدمی جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آیا۔ تو یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کے واقعات حیرت انگیز ہیں۔ اور اسی طرح ایک علماء نے ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ بیت اللہ کے اندر اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 10 سال تھی۔ تو یہ حضرات جانتے ہیں کہ مکہ جو ہے وہ آج بھی عام محلوں کی اور بستیوں کے بنسبت نیچلی جگہ پر ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ وہاں اس کے ارد گرد بڑی بلڈنگیں بن گئی ہیں، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے
کہ جب ایسی بلڈنگیں نہیں تھی، خالی میدان تھا، اس کے اندر بیت اللہ تھا، تو اس وقت ہوتا یہ تھا کہ جب بارش پڑتی تھی نا تو سارے کا سارا پانی بیت اللہ میں آ جاتا تھا۔ تو آج تو الحمدللہ سعودی حکومت نے بڑے ہی انتظامات کیے، پتہ نہیں چلتا بارش جتنی مرضی پڑے، لیکن پانی کی نکاسی کا بڑا عمدہ انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے۔ تو یہ پرانی بات ہے۔ تو اس وقت یہ تھا کہ جب بارش پڑتی اور خصوصاً جب مسلسل بارشیں پڑتی تو پھر پانی اس کے اندر اتنا جمع ہو جاتا تھا کہ اس کو نکالنے کے لیے کافی وقت درکار ہوتا تھا اور کئی گھنٹے تک طواف رک جاتا تھا۔ تو ایسے ہی ایک مرتبہ طوفانی بارش ہوئی اور بیت اللہ کے اندر بہت سارا پانی جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے بیت اللہ منہدم ہو گیا۔ تو اس وقت جناب ابو طالب تھے، انہوں نے حکم دیا کہ جی ہم بیت اللہ کی تعمیر نئے سرے سے کریں گے۔ تو جب یہ اعلان ہوا تو ہر آدمی، جیسے مسجد کے اندر اعلان ہو کہ بھی ہم نے مسجد کی دوبارہ تعمیر کرنی ہے، یہ ہم نے کام کرنا ہے، تو ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے گھر میں میرا بھی کسی نہ کسی طریقے سے حصہ ہے، چاہے وہ نردی کی صورت میں آ جائے، چاہے محنت کی صورت میں آ جائے، چاہے مزدوروں کو کھانا کھلانے کی شکل میں آ جائے، جیسے بھی آ جائے، وہ چاہتا ہے کہ میرا بھی اللہ کے گھر میں کسی نہ کسی طریقے سے حصہ اس میں شامل ہو جائے۔ تو جناب عبد المطلب نے جب یہ اعلان کیا تو ہر طرف سے لوگ، چونکہ اللہ کا گھر تھا، ہر آدمی کی یہ کوشش تھی کہ میرا بھی اللہ کے گھر میں کوئی نہ کوئی حصہ شامل ہو جائے۔ تو ہر آدمی اپنی استطاعت اور ہمت کے مطابق کوئی پتھر لا رہا ہے، کوئی پکڑا رہا ہے، کوئی اکٹھے کر رہا ہے۔ تو اسی طرح یہ لوگ اللہ کے گھر کو بڑی محبت اور شوق سے اس کی تعمیر کے اندر مصروف ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ضلالت اور گمراہی کے زمانے میں وہ لوگوں کی ایک بہت بری عادت تھی، وہ یہ تھی کہ وہ بیت اللہ کا طواف کپڑے اتار کر کرتے تھے، یعنی کپڑے جسموں سے اتار کر ننگے طواف کرتے تھے۔ اب ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات تھی، یہ بات ہمارے لیے بڑے قابل غور ہے۔ دیکھیں وہ ہے جاہلیت کے زمانے میں تھے، لیکن ان کی بات بڑی پائیدار معلوم ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ سمجھتے کہ ہم نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا، یہ سود کی رقم کے، ہمارا جسم تو سود کا نہیں ہے، لیکن جو ہم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ سود کے۔ تو گویا کہ ان لوگوں کے ہاں سود اتنا وہ مایوس سمجھتے تھے، اتنا بڑا عیب سمجھتے تھے کہ یہ کپڑے اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کا طواف کیا جائے انہیں پہن کر۔ اور آج ہم ہیں کہ ہم مسلمان سود کھا رہے ہیں، پرواہ نہیں ہے، سود کھا رہے ہیں، رشوت کھا رہے ہیں، یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، کسی کا غصب شدہ مال کھا رہے ہیں۔ اور بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ مال جب دے جاتے ہیں، کوئی اللہ والے کوئی علماء کے پاس جاتے ہیں تو ان کو ہم مال دیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں یہ ہماری دعا کریں۔ بھئی اگر دعا کروانی ہے تو ان لوگوں کو حلال مال سے کھلائیں، اس لیے کہ حرام مال سے جو غذا کھائی جائے گی اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کریں گے۔ تو لہذا جب ہمارا کھانا حلال کا ہوگا، لباس حلال کا ہوگا، ہمارے جسم کی نشو و نما یہ بھی حلال کے مال سے ہوگی، تو پھر ہم آنکھ اٹھائیں گے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ تو خیر یہ لوگ اتنا یعنی عیب سمجھتے تھے، برداشت نہیں کرتے تھے کہ ہم ایسے کپڑوں سے جس کے اندر سود کی رقم لگی ہوئی ہے ہمارے کپڑوں کے اندر، ہم اس سے اللہ کے گھر کا طواف نہ کریں۔ تو ہر آدمی اپنی استطاعت اور ہمت کے مطابق مسجد بیت اللہ کی تعمیر کے اندر مصروف ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ پتھر دے رہا ہے، وہ اٹھا رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں۔ تو آپ کے چچا جناب عباس، تو انہوں نے کہا بیٹا پتھر وزنی ہے، آپ چھوٹے ہیں، اگر آپ کو شوق ہے پتھر اٹھانے کا تو میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طے پر باندھا ہوا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر یہ باندھی ہوئی تھی۔
تو کہا میں آپ کی چادر کھول کر آپ کے کندھے پہ رکھ دیتا ہوں اور پتھر آپ کے کندھے پہ رکھیں گے تو آپ کو پتھر اٹھانے کے اندر آسانی ہوگی۔ تو لکھا ہے کہ جب جناب عباس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر مبارک پہ ہاتھ رکھا، ارادہ کیا کہ میں اس کو کھولوں، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کھولا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ اپنی زبان سے فرمایا میری ازار، میری چادر، میرا تہبند کہاں ہے، تو فوراً آپ کو جو ہے وہ کپڑا دیا گیا۔ تو یہ بتانا تھا، یہ مقصود تھا کہ لوگوں پیغمبر علیہ السلام کا بچپنا اتنا پاکیزہ ہے، اتنا عمدہ ہے کہ جس جسم کے حصے کو اللہ تعالیٰ نے چھپانا فرض کیا ہے، جس کا چھپانا ضروری ہے، اللہ کے پیغمبر اپنے جسم کے اس حصے سے کپڑے کو ہٹانا اور کپڑے کو وہاں سے دور کرنا اس کو برداشت نہیں کرتے۔ تو یہ علامت اور دلیل تھی کہ اعلان نبوت کے بعد پیغمبر علیہ السلام اپنی امت کو بے پردہ ہونا کیسے وہ برداشت کریں۔ تو یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات جس سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمیں اور زیادہ اضافہ ملتا ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سفر اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ 12 سال کی عمر میں کیا ہے، اور یہ سفر بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ یہ بڑا لمبا واقعہ ہے، لیکن وقت کی نزاکت سے مختصر میں باتیں اس کے اندر ذکر کروں گا جس کا ہمیں فائدہ ہو کہ اس سفر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال تھی، اور جناب ابو طالب سے چچا سے کہا کہ میرا یار ابو بکر ہے، میں اس کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گا، کیونکہ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یارانہ ابو بکر کے ساتھ ہے۔ تو جناب ابو طالب نے کہا بیٹا اس کے والد سے اجازت لینا پڑے گی، تو کہا اس بات کی آپ فکر نہ کریں، بلکہ حضور خود گئے ابو قحافہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد بزرگوار تھے، ان سے اجازت لی، اجازت مل گئی، اور بنو امیہ کے غلام جناب بلال بھی اس سفر میں حضور الاسلام کے ساتھ۔ تو جب اس سفر شروع کیا تو ایک جگہ جا کر رکے، پڑاؤ ڈالا، جہاں رکے وہاں پر ایک مبعد خانہ یعنی عبادت خانہ تھا، اور دیکھا کہ ایک آدمی اندر سے دوڑتا ہوا باہر آتا ہے، اور اس آدمی کا نام جرجیس تھا، اور اس کو دنیا جو ہے وہ بحیرہ راہب کے نام سے جانتی ہے، یاد کرتی ہے۔ تو جب وہ دوڑتا ہوا باہر آیا، اس نے آ کر قافلے والوں کے ایک ایک بندے کو تلاش کرنا شروع کر دیا، دیکھنا شروع کر دیا، یعنی جیسے بندہ کسی کی شکل دیکھی ہوئی ہو اور اس کو تلاش کر رہا ہو۔ وہ ایک ایک آدمی کو دیکھتا ہے، نظروں سے نظریں ملا کر دیکھتا ہے۔ جب آدمیوں سے فارغ ہوا، چھوٹے بچے بھی یقیناً اس کے ساتھ تھے، تو اب اس نے ایک ایک بچے کو دیکھنا شروع کر دیا۔ جب ایک ایک بچے کو دیکھنا شروع کیا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے آپ کا بازو پکڑا، اور اس نے ایک زبان سے جملہ کہا، ھذا سید الرحمۃ للعالمین، ھذا رسول رب العالمین، یبعث اللہ رحمۃ للعالمین۔ یہ وہ آدمی ہے جو انبیاء کا سردار ہے، یہ وہ آدمی ہے جو پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت کا تاج بنا کر اس کو بھیجنا ہے۔ تو یہ وہ شخصیت ہے۔ تو اب اس نے کہا رات کا وقت ہے، آپ رات یہی ٹھہریں گے، تو لہذا میں آپ کی مہمان نوازی کروں گا، تو آپ میری ضیافت اور میری مہمان نوازی کو آپ قبول کرنا۔ اب وہ آدمی چلا گیا، جا کر اپنے خدام سے، اپنے نوکروں سے یہ کہا کہ کھانا تیار کرو، اعلیٰ اور عمدہ قسم کے کھانے تیار کروائے، اور پھر دسترخوان بچھائے، پھر عمدہ قالین بچھائے، پھر کہا کہ ان کو لے کر آؤ قافلے والوں۔ لیکن جب قافلے والے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی، میرے بھتیجے ہمارے پاس مال بھی ہے، ہم تجارت کی غرض سے آئے ہیں،
تو لہذا آپ ایسا کریں کہ آپ ہمارے سامان کی رکھوالی کے لیے، حفاظت کے لیے آپ یہاں بیٹھ جائیں، ہم کھانا کھا کر آئیں گے اور آپ کے لیے لے آئیں گے۔ تو جب یہ لوگ گئے، دسترخوان بچا، تو وہ راہب آیا، اس نے آ کر کہا بھائی جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک کوئی آدمی کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے۔ پھر اس نے تلاش شروع کر دی، غور کرتا جا رہا ہے۔ جب سب آدمی کو دیکھ لیا تو اس نے کہا بھائی قافلے کے اندر جس بچے کا میں نے بازو پکڑا تھا وہ بچہ کہاں ہے؟ جناب حضرت نے کہا بھائی وہ میرا بھتیجا ہے، ہم اس کو سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ کے آئے۔ اب اس کے الفاظ سننا، کہنے لگا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے یہ مہمان نوازی یا ضیافت تمہاری وجہ سے کی ہے، قافلے کی وجہ سے کی ہے، ابو طالب تمہاری وجہ سے کی ہے؟ نہیں، میں نے آپ کی ضیافت اور مہمان نوازی اس بچے کے یتیم کے چہرے پر جو نبوت کے آثار دیکھے تھے، میں نے اس کی وجہ سے کی ہے۔ جب تک وہ بچہ نہیں آئے گا میں کسی کو کھانا نہیں کھانے دوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب جب لے کر آئے، دوپہر کا وقت تھا، دور تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے تو ایک چھوٹا سا بادل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سائے کیا ہوا ہے، اور وہ قافلے والوں کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو وہ بچے کو دیکھو، وہ دیکھو اس کو کہ اس کے سر پر بادل کا سایہ ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ کر بیٹھے تو لوگ سائے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر جگہ نہ ملی تو آپ دھوپ کے اندر بیٹھ گئے۔ علماء نے لکھا ہے، بلکہ سیرت مصطفیٰ علامہ مولانا ادریس قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر بھی لکھا ہے کہ سائے کے اندر بیٹھے تھے تو وہ درخت جو ہے وہ جھک کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا۔ تو اس راہب نے کہا ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ وہ بچہ ہے جس پر بادل سایہ کر رہا ہے اور جس پر درخت اپنا سایہ دوسروں کو چھوڑ کر اس کی طرف لے رہا ہے اور پتھر اس کی طرف جھک رہے ہیں، ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ تو کہا میں نے تمہاری ضیافت، تمہاری مہمان نوازی اس بچے کی وجہ سے کی ہے۔ تو جناب ابو طالب نے کہا بیٹا آج ہمیں جو کھانا مل رہا ہے وہ تمہاری برکت اور تمہارے جوتوں کی صدقے سے گھر میں مل رہا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب نے حضور کو پالا، بھائی نہیں، حضور نے ابو طالب کو پالا ہے، حضور نے ابو طالب کو پالا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اس نے پوچھا کہ تمہارا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو ابو طالب نے کہا ہم روم کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا میرے علم کے مطابق میں تمہیں ایک تجویز دے رہا ہوں، وہ تجویز یہ ہے کہ آپ اس بچے کو یہیں سے واپس بھیج دیں۔ کہ کیوں؟ کہا روم والے جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ کہا ان کہتے ہیں کہ بہت بڑا احساس ہے کہ نبوت ان کے سے ہاتھ سے نکل چکی ہے، تو لہذا کہیں وہ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل لگا۔ تو ابھی یہ بات چل رہی ہے، یہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں، باہر سے 7 آدمیوں کا قافلہ آیا، یہ راہب باہر نکلا، ان سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں سے آؤ؟ ہم روم سے آئے ہیں۔ آنے کا مقصد کہنے لگا ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری نبی جو دنیا میں تشریف لائیں گے وہ کسی راستے سے روم آئیں گے، لہذا ہم لوگوں نے یہ پورا پلان بنایا ہوا ہے اور ہم نے جتنے بھی روم کو راستے آ رہے ہیں ہر راستے کے اندر بندے چھوڑے ہوئے ہیں، کیا کرو گے؟ ہم اس کو قتل کریں گے۔ تو راہب نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بنانا ہے تو ان کو قتل نہیں کر سکتا، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر میں لکھا ہے وہ غالب آ کے رہے گا، لہذا تم اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ اب یہ بات چل رہی تھی تو بیعین ہی جو راہب نے ابو طالب سے تجویز کی تھی کہ اس کو واپس یہاں بھیج دیں کہیں ایسا نہ ہو، تو اس کی وہ بات لفظ پر لفظ پوری ہوئی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ابو بکر اور بلال اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے آپ کو واپس بھیج دیا گیا۔
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے پہلے کے واقعات ہیں جو جن سے ہمیں بہت بڑے سبق ملتے ہیں اور اپنے نبی کی محبت کے اندر اضافہ ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اتنا پاکیزہ ہے، اتنا مطہر ہے، اور ہمیں خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا. تو لہذا ہمیں بھی چاہیے ہم امتی ہونے کا حق ادا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کریں، آپ کے بتائے ہوئے طریقے اصول کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ دنیا میں بھی اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہو جائے. دنیا کے اندر آپ کی ایک ایک سنت کو تلاش کرتے ہم اس پر عمل کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر زیادہ سے زیادہ جمعے کے دن درود شریف پڑھیں جس کا ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے. پھر انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں نصیب ہوگی. اللہ پاک کو آپ کو عمل کی توفیق نصیب